لوگ راستوں میں ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوئے، ٹرک کے ٹرک لوٹ رہے ہیں، اور جو بڑا مال آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو ہمارے بڑوں کے پاس چلا جاتا ہے، غرباء اور مساکین تک تو پہنچتے ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر جو نظام خراب ہو رہا ہے، ڈکیتی، چوری، راہزنی جو ہے یہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر بندے کے ساتھ پیٹ تو لگا ہوا ہے، اس نے اپنا پیٹ تو پالنا ہی پالنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر اس کا حق اس کو نہیں مل رہا تو اس نے پھر چھیننا ہے نا حق۔ زکوٰۃ کا جو کنسپٹ اسلام نے دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ کہ مالداروں سے مال لے کے یہ حقداروں تک پہنچایا جائے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ترمذی شریف میں ایک سرکار کی حدیث شریف ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقات اور خیرات ہے یہ مالدار اور تندرست بندے کے لیے نہیں ہے۔ تو آج کل اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمارے بہت سارے لوگ تو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اور نہ صرف ملک سے اکٹھی کرتے ہیں، گلف سے بھی لے کے آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس کو نہ صرف وہ یہ کہ اس زکوٰۃ کو کھاتے ہیں، اس سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہی کاروبار آگے پھر دوبارہ بھی دکھاتے ہیں، کچھ اس میں کوئی اسلام کی چیزیں بھی شامل کرتے ہیں، تو یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ان کے اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں جی کہ قرآن نے واضح جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ بیان کر دیے، ٹھیک ہے، اب اس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جو 8 مصارف قرآن نے بیان کر دیے ہیں جی جی، ان کے اوپر ہی زکوٰۃ لگے گی۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل صحیح ہے۔ دوسرا، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات کو دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ایک صحابی کی بات مجھے یاد آ گئی۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ کیا کرتے کہ اکثر نہ وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ٹھیک۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی اس بندے کو کیا مسئلہ ہے، جب سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی صحبت کو چھوڑ کے تو یہ فوراً حضور کی میت سے بڑی اور کوئی میت تو نہیں ہو سکتی نا، کوئی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں نا، صحابی کہتے کس کو ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا اور حضور نے اس کے اوپر اپنی نگاہ ڈال لی۔ بالکل ایسے صحابی، اب وہ صحابی بہت بڑے سے بڑے متقی، پرہیزگار، شیخ، کتب، ابدال، ولی، ان سے بڑا ان کا مقام ہے۔ چاہے انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، صرف ایک لمحے کے لیے حضور کی نگاہ پڑ گئی اور اس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا اور حالت ایمان میں فوت ہو، وہ صحابی رسول ہے۔ اب حضور کی معیت سب عبادتوں میں افضل ہے، سب عبادتوں سے افضل عبادت جو ہے وہ حضور کی معیت، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ حضور کو چھوڑ کے فجر کی نماز جلدی چلے جاتے۔ صحابہ پریشان، بات چلتے چلتے حضور کی بارگاہ تک پہنچ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا، ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی کاروبار ہے، کوئی پریشانی ہے گھر میں کہ آپ اتنی جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ یا رسول اللہ، میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ میرا پڑوسی ایک یہودی ہے، ٹھیک، اب اس کے اور میرے گھر کی ایک ہی دیوار ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اچھا صحیح، جس کی کچھ ٹہنیاں اور شاخیں جو ہیں وہ میرے صحن کی طرف ہیں۔ اب کھجوروں کا پکنے کا موسم ہے، پکی ہوئی ہیں، رات کو ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا سے وہ کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو حلال حرام کی ابھی تمیز نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو میں اس ڈر سے جلدی اٹھ کے چلا جاتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے میرے بچے نہ اٹھ کے وہ اٹھا کے کھا لیں اور وہ ان کے لیے حرام کا لقمہ ہوگا۔ صحابہ نے تو یعنی اب صحابہ کی حیات کو بھی آپ دیکھیں کہ ان کے گھروں میں تو کئی دن فاقہ ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ایک کھجور کسی کے حق کی کھانا گوارا نہیں کیا۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم غرباء اور مساکین، ہمارے پاکستان میں تو اللہ معاف کرے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، ہم لوگ ان کے لیے مال لے کے جا رہے ہیں، دنیا ہمیں دے رہی ہے، ان کا حق دے رہی ہے، اور ہمارے ہاں لوگ راستوں میں ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوئے، ٹرک کے ٹرک لوٹ رہے ہیں، اور جو بڑا مال آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو ہمارے بڑوں کے پاس چلا جاتا ہے، غرباء اور مساکین تک تو پہنچتے ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر جو نظام خراب ہو رہا ہے، ڈکیتی، چوری،
راہزنی جو ہے یہ زیادہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر بندے کے ساتھ پیٹ تو لگا ہوا ہے، اس نے اپنا پیٹ تو پالنا ہی پالنا ہے. بالکل صحیح. تو اگر اس کا حق اس کو نہیں مل رہا تو اس نے پھر چھیننا ہے نا حق. زکوٰۃ کا جو کنسپٹ اسلام نے دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ کہ مالداروں سے مال لے کے یہ حقداروں تک پہنچایا جائے، مساکین اور غرباء تک پہنچایا جائے، تاکہ چھیننے کا جو ذہن میں جو بات ہے وہ آئی نہیں، وہ پہلے ہی ان تک حق پہنچ جائے اور وہ اپنا حساب کتاب برابر کر لے. بالکل ٹھیک ہے.